اعلیٰ اوصاف کے مالک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اپنی مثال آپ ہے۔ ہر مشکل میں اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یوم وصال پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے اپنی جاہ و حشمت، مقام و مرتبہ اور اپنی اولاد کے ذریعے شجر اسلام کی ایسی آبیاری کی کہ رہتی دنیا تک دین اسلام کا نام باقی رہے گا۔ جناب عبد المطلب کی رحلت کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام سردار عرب قرار پائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ ہر رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر سے جگاتے اور آرام کرنے کے لیے دوسری جگہ کا انتظام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اپنے بیٹے حضرت علی، جعفر و عقیل کو سلا دیتے تاکہ اگر کوئی نقصان ہو تو میری اولاد کو ہو۔ ہادی برحق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شان رسالت پر اولین نعتیہ کلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا گیا یہ کلام عربی ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔ جب قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اقتصادی، سماجی اور سیاسی ہر قسم کے روابط منقطع کر دیے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں لے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ جب فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ طے پایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وکالت رئیس بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ آپ کی وفات 619 ہجری میں ہوئی اور اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہوا۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔